بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح کی دوسری کتاب کتاب الایمان، اس کا 18واں باب ہے، باب من قال ان الایمان هو العمل۔ باب من قال یعنی جو یہ کہتا ہے، جن کا یہ موقف ہے کہ ان الایمان هو العمل، ایمان کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ اس سے قبل کے جو ابواب ہیں اس میں تفصیل سے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ، ایک تو آپ خیر القرون کے ہیں، خیر القرون یہ بتانا مجھے مقصود نہیں ہے، تیسری صدی ہجری کے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری کے اواخر میں، دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری میں عقدی نقطہ نظر سے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو خارجی نظریات سے متاثر ہو گیا تھا، جن کو اہل علم نے اس نقطہ نظر سے انہیں موسوم بھی کیا۔ ان میں المرجیہ بھی، الارجاء المرجیہ، یہ سب مفصل گفتگو ہو چکی ہے اس پر۔ تو ان کا جو یہ موقف ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلب کا نام ہے، عمل کی حاجت نہیں ہے، یعنی نیکی، کوئی اچھا عمل، الطاعت جسے کہتے ہیں، نہ وہ فائدہ پہنچاتی ہے، نہ العصیان، اللہ کی نافرمانی اسے ضرر پہنچاتی ہے، مطلب نہ اطاعت کی ضرورت ہے، نہ نافرمانی، مطلب نہ ہی اس کے لیے مضر ہے۔ تصدیق قلب ہے، یہ اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ اہل السنہ والجماعہ کا موقف کیا ہے کہ ایمان اصل ہے، لیکن جو اعمال الجوارح ہیں وہ اصل نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہی چیز اس ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ عمل صالح ہو، لازم و ملزوم۔ اور شریعت نے یعنی احادیث میں جو تصدیق القلب ہے نا، ایمان صرف تصدیق قلب کا نام نہیں ہے نا، تو تصدیق القلب وہ بھی تو ایک عمل ہے۔ جس طرح سے ایک انسان نماز پڑھتا ہے، یہ بدنی عمل ہے نا، زبان سے ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ لسانی عمل ہے۔ تو النیہ تصدیق القلب وہ عمل القلب ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں، ایسی احادیث ہیں جو ایمان کی بجائے عمل کا لفظ استعمال کیا گیا، گویا کہ یہ عمل ہے۔ ایمان کیا ہے؟ عمل ہے۔ ان الایمان هو العمل۔ جن کا یہ موقف ہے کہ ایمان کیا ہے؟ بھئی ایمان تو عمل ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان سے خارج ہے، ایمان کی تعریف میں عمل ہے ہی نہیں، ان کا رد ایسے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو عمل ہے۔ سمجھے اس نقطے کو؟ اس موقف کے لیے، اس باب کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی 3 آیتوں کو ذکر کی ہیں۔ ان 3 آیتوں سے متعلق ہی آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی دوسری جب نشست ہوگی تب اس حدیث کو میں پڑھاؤں گا، کیونکہ اس حدیث میں سند بھی پڑھنی ہے، سند میں رجال جو ہیں ان کا تعارف بھی ہے، لطائف الاسانید بھی ہے، اور پھر حدیث کی شرح بھی ہے۔ وہ آج نہیں ہو پائے گا۔ وہ ان 3 آیتوں سے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے سورۃ الزخرف کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ سورۃ الزخرف کے اواخر کی آیتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوصاف، جنت کا تعارف کروانے کے بعد کہا کہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان میں ایمان نہیں ہے، صرف عمل ہے، اس عمل کی بنیاد پر اسے جنت ملے گی؟ ایک انسان میں ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں، صرف عمل ہے، ایک غیر مسلم ہے،
سچ بولتا ہے نا، ماں باپ کا وہ فرما بردار ہے نا، کاروبار میں وہ دیانتدار ہے نا، لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے، یہ عمل اس کے لیے کفایت کر جائے گا دخول جنت کے لیے؟ تو تلک الجنہ التی اورثتموہا بما کنتم تؤمنون نہیں کہا، بما کنتم تعملون. سمجھ رہے اس بات کو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ عمل ایمان پر قائم ہو، تو اس ایمان کو تعبیر کس انداز میں کیا گیا؟ عمل سے. باب من قال ان الایمان هو العمل، یعنی تصدیق القلب بھی عمل ہے، عمل الجوارح بھی عمل ہے، عمل اللسان بھی عمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عمل سے تعبیر فرمائے. عمل ایمان جو ہے اسی کو عمل کہا گیا، تو عمل کو کیسے خارج کیا جائے گا؟ اصل ایمان کو ہی عمل کہا گیا ہے شریعت میں، تو آپ ایمان ہی کو عمل ہی کو خارج کر رہے. بات واضح ہے اچھی طرح سے. یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، آپ کو پتا ہے نا ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے، یہ فتح الباری اس کا نام رکھا آپ نے، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کا جو سن وفات ہے وہ 795 795. جب آپ کا انتقال ہوا، آپ دمشقی ہیں، اس وقت ابن حجر رحمہ اللہ کی عمر کیا تھی؟ لگ بھگ 20 سال عمر تھی. کتنی؟ 20-21 سال کی عمر تھی، بھری جوانی میں، لڑکپن بول سکتے ہیں ابن حجر کا رحمہ اللہ. جب آپ کا انتقال ہوا، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے یقیناً ابن حجر رحمہ اللہ سے کافی پہلے فتح الباری لکھی ہے آپ نے، لیکن کتاب الصلاۃ تک ہی لکھا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ پوری نہیں کر پائے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے پھر سے فتح الباری لکھی، صحیح بخاری کی شرح کی، اور اس کا نام رکھا فتح الباری. کیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس فتح الباری سے واقف تھے؟ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی شرح سے اور شرح کے اس نام سے کہ آپ نے بھی فتح الباری نام رکھا ہے. اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے جو تلمیذ ہیں حافظ سخاوی رحمہ اللہ، انہوں نے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ میں ضمن بات یاد آ گئی تو بتا دے رہا ہوں میں آپ کو، میرے پاس طے شدہ بات نہیں تھی. انہوں نے جو کتاب ہے اللآلی والدرر فی ترجمتی شیخ الاسلام ابن حجر، 3 جلدوں میں ضخیم کتاب، معلوماتی، صرف ابن حجر سے متعلق نہیں. اب میں کسی اور دنیا میں چلا جاؤں گا. بہت معلوماتی کتاب، بہت معلوماتی کتاب. میں سمجھتا ہوں میں نے 3 مرتبہ تو پڑھا اس کتاب کو. بہت معلوماتی کتاب، 3 جلدوں میں. تو اس میں انہوں نے ایک بات یہ لی دی ہے کہ فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے ابن رجب نے جو کی ہے، کہا کہ ہمارے استاد اس کتاب سے واقف نہیں تھے. انہوں نے ایسا لکھا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ ابن رجب رحمہ اللہ کی اس فتح الباری سے ابن حجر واقف تھے. یہ کیسے معلوم؟ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں 1 سے 2 مقام پر اس کتاب کا حوالہ دیا ہے. آپ نے کتاب العلم کی شرح میں بھی اس کا حوالہ دیے، باب کتابت العلم، اس کی شرح میں ابن رجب الحنبلی کی فتح الباری کا حوالہ دیا آپ نے. بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی شرح اور ابن حجر رحمہ اللہ کی شرح میں کیا فرق ہے میں کبھی بتاؤں گا آپ کو. اس کتاب سے قطعاً بے نیازی نہیں ہو سکتی ہے، سند اور متن ہر 2 اعتبار سے. بھلے ہی سند پر ابن حجر کا جو کلام ہے اس درجہ تفصیلی کلام تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں جو سند پر کلام ہوتا ہے اس سے بے نیازی نہیں برتی جا سکتی. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ بھی علل میں اور وغیرہ ان سب امور میں اللہ تعالیٰ نے، ایک محدث صاحب ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے یہ جو باب ہے، باب من قال ان الایمان هو العمل، اس باب کی توضیح کرتے ہوئے کہا کہ مقصود البخاری، اس باب سے امام بخاری کا مقصود کیا ہے؟ کہا کہ مقصود البخاری بهذا الباب ان الایمان كله عمل مناقضة لقول من قال
ان الایمان لیس فیہ عمل بالکلیہ، جو لوگ لفظ ایمان سے عمل کو کلیتاً خارج کر دیا نا، جن لوگوں کا موقف ہی یہی ہے کہ ایمان کہتے ہیں تو عمل کو خارج ہی کر دیتے ہیں، ان کی رد میں امام بخاری نے کہا کہ الایمان هو العمل، آپ تو خارج کر رہے ہیں۔ فإن الایمان اصلہ تصدیق بالقلب، فإن الایمان اصلہ تصدیق بالقلب، اور تصدیق القلب کیا ہے؟ وہ بھی ایک بندے کا کسب ہے، وہ بھی ایک بندے کا کیا ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، تو قلب کا کسب ہے، کیا مطلب؟ ایک قلب کا عمل ہے، وہ عمل القلب ہے۔ ایک بندہ کا جو اخلاص ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ عمل کس کا ہوا؟ جوارح کا۔ اب وہ ابتغاء وجہ اللہ پڑھ رہا ہے، وہ عمل کس کا ہے؟ قلب کا۔ تو عمل لگا ہوا ہے، عمل کو ایمان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، لگتا ہے ایسے کہ ایک خشک موضوع ہے، ان محدثین نے، ان ائمہ نے کیوں اتنا زور دیا اس بات پر؟ بھائی وہ شریعت کے تحفظ کا دور، اسانید کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، نبوی اقوال کو ہو بہو مدون کرنا، اس کا تحفظ، اور اس کے لیے بہت کچھ جو بھی امور ہیں، اس اعتبار سے صرف اس متون کو، نبوی اقوال کو صرف صحیح اسانید سے ثابت کرنا، بیان کرنا، صرف وہ اکیلا کام نہیں تھا محدثین کا، اس کے معنی مفہوم کی بھی انہوں نے حفاظت کی کہ اس پر بھی حرف نہ آئے، اس پر بھی آش نہ آئے۔ اللہ کے رسول کا جو قول ہے اس کی بھی حفاظت، اور اس قول میں جو مقصود ہے، جو معنی مفہوم ہے، اس کی بھی حفاظت، دونوں چیزیں۔ تو اسی لیے اتنا زور دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ بات میری واضح آپ کو؟ آج بھی چونکہ اللہ کے توفیق سے، فضل و کرم سے میں اور آپ ایک سلفی ہیں، غیر سلفی حضرات میں بھی جو تبلیغی ہیں، احناف ہیں، عام طور پر مالکیہ ہیں، عام جو مسلمان ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کہتے کہ بھی عمل کی حاجت نہیں ہے، کبھی نہیں کہتے ایسے۔ ان کے ائمہ میں جو اشاعرہ ہیں یا ان سے بھی قبل، اشاعرہ میں بھی کچھ امور میں، مرجیہ وغیرہ میں جو ان کا ایک موقف ہے کہ عمل ایمان سے خارج ہے، لیکن وہ آج آپ غلاۃ صوفیہ میں دیکھیں گے، آپ جو مزار پرستی میں ملوث ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، ان سب کو دیکھو، وہ فعلاً کہتے ہیں کہ بھی نماز نہیں ہے ہمارے اوپر، تصدیق القلب کافی ہے ہمارے لیے۔ میں 2 دن قبل ایک صاحب کا کچھ سن رہا تھا میں یوٹیوب پر، وہ زور دے کر کے کہہ رہے تھے کہ اولیاء پر نماز نہیں ہے، مومنین پر نماز ہے، اولیاء پر نہیں ہے۔ نبی کے لیے کبھی نماز نہیں تھی، انہوں نے پڑھا آپ کی نجات کے لیے، اولیاء نے پڑھا آپ کے لیے، اللہ کے ہاں اس کی بات پرس نہیں ہوگی، ان کو نماز ہے ہی نہیں ان پر۔ یہ ایک موقف کے طور پر، جیسے آپ جس کسی موضوع پر زور دیتے نا، اس طرح سے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ بس کسی زمانے کی باتیں ہیں، پیچیدہ باتیں، میں سمجھ سمجھیے، آپ میدان میں جائیں گے، ایسے افراد آپ کے سامنے ہوں گے، اس لیے اس کو آپ نہایت سنجیدگی سے لیجیے، اس کو کہ عمل ایمان ہی کا نام ہے، اس لیے کہ تصدیق القلب بھی عمل ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کو مقصود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایمان ہے وہ خود عمل ہے۔ اگر آپ ایک ایمان ہے، ایک عمل ہے، لیکن جو عمل ہے وہ بھی ایمان ہے، جو ایمان ہے وہ بھی عمل ہے۔ اس اعتبار سے صرف اگر یہ ثابت کرنا ہو کہ جب ہم عمل کہتے ہیں نا، عمل کے لیے اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اعمال الجوارح ہے اس کو اگر آپ عمل کا نام دیتے ہیں تو اس کو الگ سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل الجوارح یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، اس میں زور دینے کی ضرورت ہے۔ کس کو اختلاف ہے اس میں؟ کس کو شک ہے اس میں؟ جو چیز آپ کے پاس ثابت شدہ ہے، میں اس کے لیے 1 گھنٹہ دے کے زور دے کے ثابت کروں؟ نہیں۔ تو یہاں مقصود وہ نہیں ہے کہ عمل الجوارح کو عمل بتا رہے امام بخاری، نہیں،
تصدیق القلب کو عمل بتا رہے ہیں. یہ اصل مقصود ہے. تلک الجنہ التی اورثتموها بما کنتم تعملون. اب ایک آدمی کے پاس ایمان ہے، عمل کا بھی اسے موقع ہی نہیں ملا، اس سے پہلے ہی اسے وفات ہو گئی، تو بما کنتم تعملون کا کیا مطلب ہوا؟ جو اس کے پاس ایمان ہے وہی تو ایمان ہی کی وجہ سے اس کو تصدیق القلب جو ہے وہ اس کا عمل کہلاتا ہے. بہت واضح ہے انشاءاللہ. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے، دیکھو امام بخاری نے کہا وقال عدۃ من اہل العلم، وقال عدۃ من اہل العلم فی قوله تعالی فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا يعملون. یہ سورۃ الحجر کا بالکل آخری حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فوربک، تمہارے رب کی قسم، لنسألنہم، یعنی ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے، لنسألنہم اجمعین، سبھی انسانوں سے ہم ضرور پوچھیں گے. کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے؟ عما كانوا یقولون نہیں، عما كانوا یؤمنون نہیں، عما كانوا يعملون. تو عمل کہہ کر کے اس میں عمل الجوارح بھی ہے، عمل اللسان بھی ہے، عمل القلب بھی ہے. مفہوم؟ اب غور طلب کیا ہے؟ امام بخاری نے کیا کہا؟ قال عدۃ من اہل العلم، اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ عما كانوا يعملون سے مراد عن قول لا الہ الا اللہ. عما كانوا يعملون یعنی لا الہ الا اللہ، گویا کہ عمل اللسان ہوا. وہ قول اللسان ہے نا، شہادتین کا اقرار. شہادتین کا اقرار عمل ہے کیا؟ شہادتین کا اقرار عمل ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ تو قول ہوا نا. لیکن عما كانوا يعملون کی تفسیر میں اہل علم نے کیا کہا؟ قول لا الہ الا اللہ. اہل علم نے کیا کہا؟ عما كانوا يعملون سے مراد قول لا الہ الا اللہ مراد ہے. قال عدۃ من اہل العلم، کون ہے وہ علماء؟ اس سلسلے میں آپ دیکھو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی، انس ابن مالک سے مروی ایک حدیث کا ذکر کیا آپ نے، جو ہے سنن ترمذی میں، سنن ترمذی ابواب التفسیر، اس میں سورۃ الحجر کی جو تفسیر ہے نا، اس میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، لیکن وہ حدیث سندن ضعیف ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ سندن ضعیف ہے. حدیث نمبر آپ لکھیے 3126. وہ جو سند ہے اس سند میں ایک صاحب ہے جن کا نام ہے لیث ابن ابی سلیم. ابن شہاب الزہری کیا درجہ ہے ان کا؟ ایک موٹا موٹا بولیے. بالکل ابن حجر نے جو کہا ہو وہی کہنا ضروری نہیں. کس درجے کے عالم ہے وہ؟ ابن شہاب الزہری ثقۃ فقیہ جلیل ثبت، ایسے الفاظ ہوں گے نا. امام احمد بن حنبل، امام بخاری، جس طرح سے ہم کچھ مشہور بڑے علماء کو جانتے ہیں ان کے درجے وغیرہ کو، علی الاقل جو مشہور ایسے روات ہیں جن کا کثرت سے نام آتا ہے ضعیف ہیں، ان کو بھی معلوم کر کے رکھنا چاہیے. جن کا کثرت سے نام آتا ہے یہ بھی ضروری ہے. بہت سارے روات ایسے ہیں جن کے بارے میں ابن حجر نے ثقۃ ثبت کہتے ہیں، متقن کہتے ہیں، لیکن قلیل الحدیث. تو ایسے ہی ضعفاء میں جن کا کثرت سے نام آتا ہے ان کا نام معلوم کر کے رکھ لیں گے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. لیث ابن ابی سلیم، لیث ابن ابی سلیم، ایک ہے لیث ابن سعد، وہ تو بہت بڑے عالم تھے، امام مالک کے معاصر مصری. یہ لیث ابن ابی سلیم طبقے کے اعتبار سے ان سے بھی آگے، چھٹواں طبقہ ہے ان کا. جو صغار تابعین ہیں ان کی معاصرت ہے ان کی.
تو لیث ابن ابی سلیم ابن حجر نے ان کے بارے میں کہا صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه یا ولم يتميز حديثه. اصحاب علم نے ان کی حدیث میں تمیز نہیں کی، یہ تمیز نہیں ہو سکا کہ کون سی کس روایت میں مطلب جو ہے انہوں نے اختلاط سے پاک رکھا ہے، اس روایت کو کس میں نہیں کیا ہے. اس وجہ سے محدثین نے انہیں مکمل طور پر جو ان سے روایتیں نہ ترک کر دیا. لیث ابن ابی سلیم حالانکہ صحیح بخاری میں معلق تعلیقات میں امام بخاری ان کی روایت لائے ہیں. تعلیقات میں لیث ابن ابی سلیم سے مروی اس روایت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ قول ملتا ہے کہ لنسألنہم اجمعین عما كانوا يعملون سے مراد قول لا الہ الا اللہ. یہ لیث ابن ابی سلیم کی طریق سے ملتا ہے یہ بات. اس وجہ سے اصحاب علم نے امام ترمذی، ابن حجر، شیخ البانی اور دیگر محدثین نے، امام دارقطنی وغیرہ، ابن رجب نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. امام مجاہد سے بھی یہ قول ملتا ہے تفسیر طبری میں، لیکن وہ بھی لیث ابن ابی سلیم سے. لیث ابن ابی سلیم بکثرت روایت کرتے ہیں امام مجاہد سے، تو اس طریق سے ہی ان کا بھی قول ملتا ہے. البتہ ابن عمر سے بھی یہ بات ملتی ہے، لیکن وہ سند کے اعتبار سے میں نہیں دیکھ پایا میں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الزخرف، سورۃ الحجر کی، اور تیسری آیت کریمہ ہے سورۃ الصافات کی. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اب ان آیتوں میں کہنے کا مقصود کیا ہے؟ امام نووی کے حوالے سے ابن حجر نے کہا ہے. کس کے حوالے سے؟ امام نووی کے حوالے سے، کہ ان آیات میں غور کیجیے آپ ذرا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہاں عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ میں صرف ایمان کو، ایمان سے مراد وہاں پر کیا ہے؟ اصل الایمان. وہ کیا ہے؟ تصدیق القلب، توحید، اخلاص. صرف اسی کو رکھنا کہا کہ یہ درست نہیں ہے. ایک ایسا دعویٰ ہے بلا دلیل، دعویٰ بلا دلیل. اس میں کیوں آپ صرف ایمان کو خاص کریں، توحید کو؟ یعنی امام بخاری کا موقف کیا ہے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ وہاں عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے مراد توحید ہے. توحید ہے جو اس کا اعتقاد ہے، جو عمل القلب ہے. عمل القلب کو، ایمان کو گویا کہ عمل کہہ دیا گیا ہے. بات واضح ہے. یہ امام بخاری کو مقصود ہے اور اہل السنہ کی دلیل ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ کیوں صرف توحید سے خاص کیا جا رہا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ اس میں ایمان بھی ہے، قول اللسان بھی ہے، عمل الجوارح بھی، سب ہے اس میں. صرف توحید کو خاص کرنا کہا کہ یہ ایسا دعویٰ ہے بلا دلیل. ابھی امام نووی نے کہا ان کی جو المنہاج ہے اس میں دیکھا میں ان احادیث کی شرح میں جو صحیح مسلم میں ہے، مجھے ان کا قول نہیں ملا. یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابن حجر نے جن الفاظ میں لکھا ہے ہو بہو وہ تو نہیں ملے گا. قدیم علماء کا انداز ایسا نہیں ہوتا ہے. قدیم علماء کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ جیسے امام نووی کو پڑھ لیے، اپنے انداز میں لکھا اور کہا کہ قال النووی. قدیم علماء کا انداز. آج کے دور میں اگر آپ کو امام نووی کے حوالے سے لکھنا اگر لکھا آپ نے، تو میں کیا کروں گا؟ ہو بہو دیکھوں گا امام نووی کی کتاب. اگر میں ابن رجب کے حوالے سے لکھوں یا کسی اور کی بات بتاؤں تو مفہوم بتا سکتا ہوں کہ یہ کہوں گا کہ بھی مفہوم ہے یہ. یا مجھے ہو بہو عبارت پڑھنی پڑے گی، لکھنی پڑے گی، واوائیں میں لکھنا پڑے گا، صفحہ نمبر، جلد نمبر دینا پڑے گا. یہی نہ ہے ہو بہو. یہ آج کے دور کا انداز ہے حوالے کا. قدیم زمانے میں ایسی بات نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی کہتے ہیں کہ قدیم علماء میں سے قال ابن تیمیہ، آپ جا کر کے شاملہ میں کنگالے کہ تم نہیں ملے گا وہ. ابن رجب رحمہ اللہ ابن بطال کا کتنا حوالہ دیتے ہیں. ابن بطال کی پوری شرح سامنے رکھ کر کے بیٹھ جائیے، پوری کتاب میں وہ باتیں ملیں گی ہی نہیں جو ابن بطال کے حوالے سے ہیں. سیاق الگ ہے، مفہوم الگ. تو یہ مفہوم
کو لکھتے ہیں ابن بطال کے حوالے سے، وہ قدیم دور کا انداز ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ابن حجر نے جن الفاظ میں امام نووی کے حوالے سے لکھا ہے وہ الفاظ نہیں تلاش کیا میں، وہ مفہوم، وہ معنی مجھے نہیں مل پایا، لیکن ابن حجر نے ان کے حوالے سے لکھا ہے. اب ابن حجر نے امام نووی کی اس بات کو لکھ کر کے جواب دیا. کیا جواب دیا آپ نے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس آیت کریمہ سے پہلے یعنی جس سیاق میں یہ بات آئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا بھی ذکر کیا ہے، کفار کا بھی ذکر کیا ہے. اسی کے سیاق میں یہ آیت آئی ہے، یعنی اس آیت کریمہ سے پہلے دونوں کا ذکر ہے، کفار کا بھی اہل ایمان کا بھی. اب ابن حجر نے کہا کہ کفار کو کل قیامت کے دن کس سے متعلق سوال ہوگا؟ اصول سے متعلق سوال ہوگا کہ اصول کے ساتھ ساتھ فروع کا بھی سوال ہوگا. یعنی ایک کافر کو تم نے نبی پر ایمان کیوں نہیں لائے، اللہ پر ایمان کیوں نہیں لائے، کیا یہی سوال ہوگا؟ یا یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھایا، تم نے بیوی کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، تم نے ماں باپ کی فرما برداری کیوں نہیں کی، تم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو کیوں نہیں ہٹایا، تم نے حلال کیوں نہیں کھایا، تم نے ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں پہنا، عورت ہے تو تم نے پردہ کیوں نہیں کیا. کیا فروعات کا بھی ان سے سوال ہوگا یا صرف اصل کا سوال ہوگا؟ تو ابن حجر نے کہا چونکہ اصل کا سوال ہوگا اور وہ دنیا میں بھی، ابن حجر کو مقصود کیا ہے؟ دنیا میں ایک کافر کو خطاب کس سے ہوگا، کس بات سے وہ مخاطب ہوگا؟ ایک کافر اصول سے مخاطب ہوگا، اسے توحید بتائی جائے گی، فروعات نہیں. ابن حجر نے یہ نہیں کہا کہ کل قیامت کے دن اس سے سوالات فروعات سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے وہ کس چیز کا سامنا ہوگا اس کو، یا اصول سے کہ فروع سے، یہ بات. تو چونکہ اصول سے ہی ہوگا تو یہاں امام بخاری نے اسی کو رکھ کر کے بات کہی کہ لا الہ الا اللہ، توحید، کیونکہ ان کو خطاب ہوگا اصول سے، سبھی اعمال اس میں نہیں ہوں گے. لیکن نہ امام نووی رحمہ اللہ کا یہ موقف اقرب الی الصحہ ہے، نہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا موقف اقرب الی الصحہ ہے. اقرب الی الصحہ جو عام اہل السنہ کا جو موقف ہے، یہ بھی اہل السنہ میں سے ہی ہے. عام اہل السنہ کا موقف کیا ہے کہ ایک انسان مسلمان ہو تو بدرجہ اولا، لیکن ایک کافر بھی اس دنیا میں اصول اور فروع دونوں کا وہ مخاطب ہے، دونوں باتیں اس کے سامنے ہوں گی. یہ اور بات ہے کہ فروعات اس کی قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ اصول نہ ہو، لیکن اس کے سامنے دونوں باتیں ہوں گی. اس کو ربا سے بھی بچنا ہے، اسے شرک سے بھی بچنا ہے، اصول سے بھی فروع سے بھی. اور قیامت کے دن جس طرح سے ایک مسلمان کو اس کے اصل ایمان کی بنیاد پر جنت ملے گی، تو اس کے فروعات کا بھی الگ سے ثواب ملے گا اس کو. کافر کو بھی ایسی ہی، اصل ایمان کے عدم کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے جہنم ہے، تو فروعات کی سزا بھی الگ ملے گی. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما سلک احسنت یا اخی ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین. بات واضح ہے. آپ دیکھو سورۃ فصلت کا آغاز، جس میں اللہ کے رسول نے عتبہ کو پڑھ کر کے سنائے نا، کفار کا نمائندہ بن کے آئے تھے. عتبہ کفار کا نمائندہ بن کے آیا تھا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی باتیں سن لی کہ آپ کو جو ہے ریاست چاہیے، سرداری چاہیے، مال چاہیے، یہ چاہیے، اللہ کے رسول نے جواباً سورۃ فصلت پڑھ کر کے سنائے. اس میں جہاں توحید کا ذکر ہے وہیں پر اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ کا بھی ذکر ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ. اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے اصل ایمان نہیں، قبول نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے اس کی وسعت میں دونوں ہیں. امام نووی رحمہ اللہ نے یقیناً ان پر رد کیا ہوگا جنہوں نے اس آیت میں صرف توحید کو خاص کیا ہوگا
اور ابن حجر رحمہ اللہ نے صرف توحید کو جو خاص کرنے کی جو بات کہی ہے، اعمال الجوارح چونکہ کفار اس کا مخاطب ہوتا نہیں ہوتا ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ صحیح بات یہی ہے جو عام اہل السنہ کا ہے کہ اما کانوا یعملون میں کل اسلام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اولیت توحید کو ہے، اولیت اصل ایمان کو ہے، فروعات تبعاً ہے، فروعات ضمناً ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا نا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا کہ مستطاعت، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھے کہ وہ مومن نہیں تھا، وہ منافق تھا، وہ شخص منافق ہے۔ منافق ایک کردار کا نام ہے، وہ اصلا تو کافر ہے وہ۔ تو اس اعتبار سے ایک شخص کو دونوں چیزیں سامنے رکھی جائیں گی، اصل تو توحید ہی اس کے سامنے ہوگی، توحید ہی رکھی جائے گی، توحید ہی سمجھایا جائے گا اس کو، لیکن فروعات بھی حسب ضرورت اس کے سامنے رکھے جائیں گی۔ یہ اور بات ہے کہ اگر وہ فروعات کو لے کے قبول کر لیتا ہے کہ میں تو سچ بولتا آ رہا ہوں اور سچ کو لازم پکڑوں گا، اس بنیاد پر اجر نہیں ملے گا اس کو، اس بنیاد پر جنت نہیں ملے گی اس کو، کیوں؟ اصل ایمان نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو ایمان اصل ہے، لیکن وہ بھی عمل ہے، کیوں؟ تصدیق القلب کیا ہے؟ وہ عمل القلب ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ امام بخاری کا یہ کہنا کہ قال عدۃ من اہل العلم، یعملون سے مراد قول لا الہ الا اللہ ہے۔ جو روایات ابن حجر نے ذکر کی ہیں، حدیث و انس وغیرہ، خود ابن رجب نے اور دیگر اصحاب علم نے بھی اسے ضعیف قرار دی ہیں، لیکن اس موضوع کی دیگر احادیث ہیں جو سندن صحیح ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خود صحیح بخاری میں دیکھیں، صحیح بخاری میں ہی آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب زیادت الایمان و نقصانی، 33واں باب۔ اس باب کے تحت کچھ آیات ہیں، لیکن جو حدیث مبارکہ ہے سند کے بغیر صحابی کے نام سے وہ حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 44 انس بن مالک کہتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبه وزن شعیرۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبه وزن برۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبه وزن ذرۃ من خیر۔ من قال لا الہ الا اللہ یخرج من النار، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو ایمان کی بنیاد پر جنت میں جائے گا نا، کس بنیاد پر جنت میں جائے گا؟ لیکن من آمن نہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک الجنہ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، بما کنتم تقولون نہیں، لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو کیا ہے کہ یہ قول جو ہے نا وہ کیا ہے؟ عمل اللسان ہے، بما کنتم تعملون۔ نقطہ واضح ہوا؟ اس قبیل کی، اس موضوع کی آیات احادیث بہت ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، کتاب العلم کی بہت معروف حدیث، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب الحرص علی الحدیث، صحیح بخاری کی کتاب العلم 33واں باب کتاب العلم میں، حدیث نمبر ہے 9 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ، قیل اصل میں یہ سائل بھی یہی ہیں، ابو ہریرہ ہی ہیں، کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق یعنی سعادت مند کون بنے گا، کون ہوگا؟ ایک تو اللہ کے رسول نے آپ کے لیے تشجیع کلمات کہیں کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کہ حدیث آپ ہی مجھ سے پہلے پوچھیں گے، یہی میرا گمان تھا، کیونکہ جو حرص آپ کے اندر ہے مجھے لگا کہ آپ ہی یہ سوال کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اسعد الناس
بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسه. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی. تو خالصا من قلبی یہ عمل القلب ہوا. من قال لا الہ الا اللہ عمل اللسان ہوا. اور عمل الجوارح بھی ایک عمل ہے. عمل کا تعلق صرف جوارح سے نہیں ہے، لسان سے بھی ہے، قلب سے بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ جوارح سے اس کا اظہار ہوتا ہے، دکھنے میں آتا ہے، اور اس کا بڑا حصہ ہے. اسی لیے امام بخاری نے باب قائم کیا. یہ باب من قال سے مراد یعنی اہل السنہ والجماعہ کا موقع بتا رہے ہیں. ان الایمان هو العمل. البتہ ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کی. مسند احمد میں جو مسند معاذ بن جبل ہے نا، اس میں ایک حدیث آتی ہے جس میں الفاظ ایسے ہیں کہ مفاتیح الجنت قول لا الہ الا اللہ. مفاتیح الجنہ، حافظ ابن رجب نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں اس میں مفتاح آپ نے لکھا ہے. مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ. مفتاح نہیں ہے، مسند احمد میں مفاتیح ہے. مفاتیح الجنہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اب لا الہ الا اللہ کا تعلق قلب سے ہے یا جوارح ہمارے اعضاء سے ہے؟ کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا. لا الہ الا اللہ کا اظہار ہوتا ہے نطق الشہادتین. اس کو اللہ کے رسول نے مفاتیح الجنہ کہا. مفاتیح الجنہ لا الہ الا اللہ. بات واضح ہے آپ کو؟ اچھی طرح واضح ہے. لیکن یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے اس پر کچھ کلام نہیں کی ہے. بس وفی المسند عن معاذ بن جبل مرفوعا ایسے کہہ کر کے حدیث لکھ دیا آپ نے، مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ. لیکن مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے جو میرے پاس 52 جلدوں میں ہے نا، اس میں سے جلد نمبر 36 418 صفحہ نمبر اس میں محققین نے مسند احمد کے جو علتیں بیان کی ہیں، ایک علت یہ ہے کہ معاذ بن جبل سے روایت کرنے والے جو صاحب ہیں وہ شہر ابن حوشب ہیں. کون؟ شہر ابن حوشب. شہر ابن حوشب ایسے روات میں سے ان پر بہت 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 کلام ہے. 5 جلدوں میں ہمارے پاس دکتورہ کا رسالہ ہے شہر ابن حوشب کے بارے میں، 5 جلدوں میں اس ایک راوی سے متعلق. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی بہت پھیلا کے لکھا ہے جگہ جگہ جگہ، سلسلتین میں، صحیحہ میں، ضعیفہ میں. تو چونکہ ان کا اصل حکم یہی ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے، ضعیف راوی ہے، بالخصوص جب ان کی کسی کی مطابقت نہ ہو کسی ثقہ راوی کی، تو یہ ضعیف راوی ہے. ایک تو یہ علت کہ حدیث سند ضعیف ہے کہ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ. دوسری علت یہ ہے کہ شہر ابن حوشب لم یدرک معاذن، انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا. یہ ان کے انتقال کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے. یہ دوسری علت، گویا کہ انقطاع ہے اس میں. ایک تیسری علت، اس سند میں ایک صاحب ہیں اسماعیل بن عیاش. اسماعیل بن عیاش رحمہ اللہ علماء شام میں سے ہیں. اہل علم نے کہا، محدثین نے، کہ اسماعیل بن عیاش اگر اپنے ملک، اپنی بلد شامیوں کے علاوہ جو شامیین ہیں، جو شام کے روات ہیں، اپنی بلد کے، اپنے شہر کے، ان سے روایت کرتے ہیں تو درست ہے. ان کے علاوہ روایت کرتے ہیں تو پھر وہ روایت ضعیف ہوں گی. اور یہاں پر اسماعیل ابن عیاش عبداللہ ابن عبد الرحمن مکی سے روایت کرتے ہیں، وہ علماء مکہ میں سے ہیں، عبداللہ عبد الرحمن. سمجھ گئے آپ؟ 3 علتیں ہیں اس میں. لیکن یہی حدیث دوسرے الفاظ میں معاذ بن جبل ہی سے ثابت ہے. اس میں جو الفاظ ہیں
اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ما من نفس تموت وهي تشهد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ اگر کوئی شخص، کوئی بھی انسان انتقال ہوتا ہے اس کا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور اسی ایمان اور یقین پر اس کی موت آتی ہے، الا غفر اللہ لہا۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ ان آیات کا تقاضا یہ ہے کہ اصل ایمان کو، کس کو؟ اصل الایمان کو اللہ تعالیٰ نے عمل کہا۔ کس کو؟ عمل الجوارح کو نہیں۔ عمل الجوارح کو عمل کہنے میں کس کو اختلاف ہے؟ سب کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے عمل الجوارح کو ہی عمل کہہ کر کے مرجئہ نے خارج کیا نا ایمان سے۔ اسی بنیاد پر نا آپ مرجئہ کے سامنے ایمان کہیں گے تو وہ عمل کو داخل کریں گے کیا؟ ان کے پاس سرے سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل الایمان کو، جو تصدیق القلب ہے، جو قول اللسان ہے، اس اصل ایمان کو اللہ نے عمل کہا۔ تو عمل اصل ایمان کی بقا کے لیے، اصل ایمان کے کمال کے لیے، اصل ایمان میں بہتری کے لیے عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قول کو، ایک فعل، ایک انسان کا جو قول ہوتا نا، ایک انسان کے قول کو اللہ نے فعل کہا۔ اور قرآن افصح اللسان نہیں ہے، سب سے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ شیاطین، انسانوں میں سے بھی جن میں سے بھی جو شیاطین ہیں، وہ اپنی باتوں کو خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں، اپنے عمل کو نہیں، اپنی باتوں کو۔ اللہ نے کہا کہ زخرف القول غرورا۔ اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا قَالُوهُ، ایسے نہیں کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ۔ ان کے قائل ہونے کو اللہ نے کہا کہ فاعل ہونا بتایا، ان کے قول کو فعل بتایا رب العالمین نے۔ تعبیر کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے، الفاظ کے انتخاب کے اعتبار سے علم البلاغہ کا خلاصہ کیا ہے؟ مقتضی الحال گفتگو ہونا، جچے تلے الفاظ ہوں، جو جس حالت پر آپ بتا رہے ہیں، جو بات آپ بتا رہے ہیں اس کے بالکل تقاضے پر اترتے ہوں۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تعبیر میں اس سے زیادہ ادق تعبیر کون سی ہو سکتی ہے؟ کہا کہ زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوا ما قالوه نے کہا رب العالمین نے۔ تو قول کو اللہ نے کیا کہا؟ فعل کہا۔ تو اس اعتبار سے جب ایمان کہتے ہیں تو ایمان میں عمل داخل ہے، بلکہ ایمان کو تو عمل کہا اللہ رب العالمین نے۔ سورۃ البقرہ میں جو دوسرا پارہ ہے سیقول، اس کے آغاز میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم۔ ایمان سے مراد کیا ہے وہاں پر؟ الصلاۃ، جو تحویل قبلہ سے پہلے جو نمازیں تھی ان نمازوں کے اجر کا کیا ہوگا؟ وہ خدشہ لائق تھا صحابہ کو۔ کہا کہ وما کان اللہ لیضیع صلاتکم کہہ دیتے۔ صلات ایک عمل کا نام ہے، اس کو اللہ نے ایمان کہا، اور یہاں ایمان ہے اس کو اللہ نے عمل کہا۔ مطلب کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ عمل ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل کا ایک حصہ ایمان ہے۔ عمل کا ایک حصہ ایمان ہے، لیکن ایمان کل کا کل کیا ہے؟ وہ عمل بھی ہے۔ باب من قال ان الایمان هو العمل۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس باب سے متعلق۔ ایک بات ابن حجر رحمہ اللہ نے طبعاً ذکر کی ہے، میں آپ کو صرف اشارہ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو آیت کریمہ ہے تلک الجنہ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، بما
با کیا ہے؟ وہ سببیہ ہے کہ عوض کا ہے؟ سببیہ ہے، عوض کا ہے. اس پر جو سورۃ الواقعہ کی جو ہم نے تفسیر کی تھی، جزاء بما كانوا يعملون، وہاں پر میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ با کے سببیہ اور عوض ہونے میں کیا فرق ہے. بات واضح ہے؟ تو مستقل میں نے اس پر درس دیا ہے الحمدللہ. مستقل مطلب تفسیر میں میرے اہلیہ نے اس کو مطلب اس موضوع کو ہی الگ کر کے جو یوٹیوب پہ ڈالے الگ سے، با سببیہ اور عوض کا معنی کیا ہے کر کے. تو یہاں پر با سببیہ ہے، عوض کا نہیں ہے. اللہ کے رسول جو حدیث نا صحیح بخاری کی، لن يدخل احد الجنت بعمله، کوئی بھی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. اور یہاں کہا جا رہا ہے تلک الجنہ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور وہاں کہہ رہے کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. تو با وہاں عوض کا ہے، یعنی اپنے عمل کے عوض پر آپ جنت میں جائیں گے. آپ کا عمل ہے کیا جنت کا عوض کے بننے کے لیے؟ اس کی قیمت 2000 روپیہ ہے. آپ 2000 روپیہ دیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی. آپ 2 روپے دیں گے تو نہیں ملے گی. تو آپ کا 2 روپیہ اس کا عوض نہیں ہو سکتا ہے، سبب ہو سکتا ہے. بھائی جو ہے کر دو، ہم دے دیں گے آپ کو. یہ آپ نے اتنا کیا نا، وہ ایک سبب ہے، آپ لے لیجئے پورا. عوض کے لیے تو آپ کا نہیں ہو سکتا معاملہ. تو اس پر میں نے تفصیل سے کئی آیتیں پڑھ کر کے سنائی. میں نے آیتیں احادیث وہ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بات واضح ہوگی، یا ہو سکتا ہے میں ہی آپ کو سنا دیتا ہوں بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ہاں آج کے لیے کافی انشاءاللہ. جو حدیث مبارکہ ہے اس کو مستقل ایک درس کے طور پر ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.